السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا ہے؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق خدا دیکھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر جو صحابہ کرام کی حالت ہوئی اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا اور اہل مدینہ کا کیا حال ہو گیا، اس کے لیے ہزاروں صفات بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ شمع نبوت کے پروانے جو چند دنوں تک جمال نبوت کا دیدار نہ کرتے تو ان کے دل بے قرار اور ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں۔ جلیل القدر صحابہ اور صحابہ کرام بلا مبالغہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، ان کی عقلیں گم ہو گئیں، آوازیں بند ہو گئیں، ان کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہو گیا کہ کیا کہیں اور کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے، کسی سے نہ کچھ کہتے اور نہ کچھ سنتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنج و ملال میں نڈھال ہو گئے کہ اس طرح بیٹھے تھے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس کے قلب پر ایسا دھچکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں پھرتے اور یہ کہتے کہ کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت سیخ میں تھے، یعنی جو مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے آئے، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور سے چادر ہٹا کر آپ پر جھکے اور آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرمجوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات اور وفات دونوں حالتوں میں پاکیزہ رہیں۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ تقریر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں چھوڑ دیا اور خود لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو شخص تم میں سے خدا کی پرستش کرتا تھا تو خدا زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ عَاقِبَيْكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد تو ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بہت سے رسول گزرے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما گئے یا شہید ہو گئے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر گیا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عن قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے سورۃ آل عمران کی یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ گویا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ۔ غم فراق نبی میں جو اشک بہتے ہیں، غم فراق نبی میں جو اشک بہتے ہیں، ان آنسوؤں کو متاع حیات کہتے ہیں۔
اسی کے ساتھ میں اپنے بیان کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔